دی لینگویج آف قرآن کورس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور یہ پیج نمبر 47 ٹو 53 تک جو بک کا پیج ہے اس کو کور کرے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک بالکل نیا کنسیپٹ پڑھنے جا رہے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے البیت جمیل، اس میں البیت معرفہ ہے اور جمیل نکرہ ہے۔ یہ بالکل سمپل سینٹنس ہے۔ یہ سینٹنسز وہ ہیں جن کو ہم نے لیکچر نمبر 3 میں آئی تھنک پڑھا تھا اور ابھی تک ہم انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جب بھی کوئی لیکچر شروع کرتا ہوں تو بات سمپل جملے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو البیت جمیل، اس میں مبتدا معرفہ ہے اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہے۔ اس کا اور یہ دیکھیں، یہ دونوں مرفوع ہیں۔ مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں پہ پیش ہے، چاہے ایک پیش ہو یا چاہے دو ہوں، دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو جو پہلا لفظ ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں اور جو دوسرا ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں بیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو بیت مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورت یعنی جمیل یہ خبر ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس بن رہا ہے، گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل میننگ دے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز دیکھیں، اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ خوبصورت گھر، ہم گھر کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے۔ یہ دو جملوں میں فرق آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ گھر خوبصورت ہے اور خوبصورت گھر، یا آپ کہہ لیں اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں نیک لڑکی، یا بڑی مسجد، کھلی سڑک، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی بھی چیز کی جب ہم صفت بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو یوں بولتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو خوبصورت گھر ہے یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ خوبصورت گھر یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ خوبصورت گھر اگر ہم یوں بولتے ہیں نا البیت جمیل، تو یہ تو مکمل جملہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے گھر خوبصورت ہے۔ تو جب ہم نے کسی چیز کی صفت بیان کرنی ہو تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے بیت جمیل، سمپل ہے، بیت جمیل، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ فرق کیا ہے؟ ایک فرق آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کیا فرق ہے کہ یہاں پہ پہلا جو لفظ ہے مبتدا معرفہ تھا اور دوسرا لفظ جو خبر تھی وہ نکرہ تھی، جبکہ اس میں دونوں الفاظ نکرہ استعمال ہوئے ہیں، دونوں ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں نکرہ ہوں۔ اگر ایک معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اگر ایک نکرہ ہوگا تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، تو دونوں ایک جیسے استعمال ہوں گے۔ اور دوسرا، یہ دونوں مرفوع ہیں، یہ دونوں مرفوع آپ کو نظر آ رہے ہیں، دونوں ایک جیسے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں، بیت جمیل۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے مضاف اور مضاف الیہ ان کی ترتیب عربی میں الٹ جاتی ہے نا، تو یہاں بھی ان کی ترتیب بھی الٹ گئی ہے۔ جیسے خوبصورت گھر اردو میں ہے تو عربی میں گھر پہلے آ گیا اور خوبصورت بعد میں چلا گیا، جمیل بعد میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ بیت جمیل، ٹھیک ہے، ہم یوں نہیں بولیں گے جمیل بیت، بلکہ بیت جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اسے پہلے لکھیں گے اور جو صفت ہوگی وہ بعد میں آئے گا۔ تو اس میں صفت کون سی ہے؟ صفت ہے جمیل، ٹھیک ہے، اسے ہم صفت بولیں گے۔ اور جو پہلا لفظ ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے۔ صفت اور موصوف، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ تھوڑا سا مزید ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہم نے جملہ اسمیہ اس کے رولز پڑھے تھے، وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ تذکیر و تانیث میں، اعراب میں
اور عدد میں، عدد ہم نے نہیں پڑھا تھا، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان تینوں چیزوں میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے؟ مذکر مؤنث. اگر ایک مذکر ہے دوسرا مذکر ہوگا، اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تذکیر و تانیث میں. اعراب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا عدد میں، عدد مطلب کوانٹٹی میں، اگر ایک سنگل ہے، سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر استعمال کریں گے، ایک پلورل ہے تو خبر بھی پلورل استعمال کریں گے. یہ خیر ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے پلورل والا چیپٹر، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کو ایڈوانس میں نے بتا دیا ہے کہ مبتدا اگر جمع میں ہوگا تو خبر بھی ہم جمع میں ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ان تین چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے بتا سکتے ہیں؟ مبتدا اور خبر ایک چیز میں اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. البیت جمیل، اس میں دیکھیں البیت، یہ الف لام اس کے ساتھ لگا ہے، اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا. یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. تو تعریف و تنکیر ہم اسے بولیں گے. آپ یہ تعریف و تنکیر یاد رہے یا نہ رہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں معرفہ اور نکرہ میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کی بات ہو رہی ہے، جبکہ جو صفت اور موصوف ہیں یا موصوف اور صفت ہیں، یہ ان چاروں چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ہو بہو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. کسی چیز میں بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو صفت اور موصوف کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، ان کی شناخت کرنے کا یہ ایک بالکل بہت آسان طریقہ ہے کہ جو الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں گے، اکٹھے استعمال ہوں گے، تو ہم انہیں کہیں گے. اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، بیچ میں ان کے کوئی اور بھی لفظ آ کے گھس سکتا ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن جو الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہوں گے نا، انہیں ہم کہیں گے کہ وہ صفت اور موصوف ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ المسجد کبیر، یہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر. اس کو ہم نے موصوف اور صفت میں جب چینج کیا تو یہ کیا بنا؟ مسجد کبیر، بڑی مسجد. المسجد کبیر کا مطلب ہوگا مسجد بڑی ہے، جبکہ مسجد کبیر اس کا مطلب ہوگا بڑی مسجد. ٹھیک ہے. تو اس سے اگلا جملہ دیکھیں، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ نیک لڑکا تو ہم کہیں گے الولد الصالح. الولد اس کے ساتھ الف لام آیا تھا نا ولد کے ساتھ، تو ہم جو اس کی خبر اس کی ہم جو صفت استعمال کریں گے اس کے ساتھ بھی الف لام لگے. اس کو ہم نے صفت کو ہم نے بالکل موصوف کی طرح بنانا ہے. تو موصوف کے ساتھ الف لام آیا ہے تو صفت کے ساتھ بھی الف لام لگا دیا ہے. موصوف پہ پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش ہی آئے گی. الولد الصالح، نیک لڑکا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں صالح یہ خبر کیوں نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے جبکہ یہ معرفہ ہے، اس لیے یہ خبر نہیں ہے، یہ صفت بن رہی ہے. اس سے اگلا دیکھیں، البنت ذکیۃ. ذکیہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، نیک نہیں ذہین. ٹھیک ہے. لڑکی نیک لڑکی ذہین ہے. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ذہین لڑکی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ البنت الذکیۃ. ٹھیک ہے. کیونکہ بنت اب مؤنث ہے، یہ تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی ہم مؤنث استعمال کریں گے. بنت یہ معرفہ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی معرفہ استعمال کریں گے، الف لام لگائیں گے. یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع استعمال کریں گے، دونوں پہ پیش آ رہا ہے. ایک اور دیکھیں، المدرس جدید، استاد نیا ہے. جید اچھا ہے. ٹھیک ہے. استاد اچھا ہے. تو اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ اچھا استاد، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ مدرس جید. اگر الف لام نہیں لگانا مدرس کے ساتھ تو
صفت کے ساتھ بھی نہیں لگائیں گے. اگر مدرس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو صفت کے ساتھ بھی لگے گا. ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. اچھا جی، اب ذرا دیکھیں، یہ ایک دو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں، المدینۃ المنورۃ. مطلب کیا ہے اس کا؟ منور مطلب نور والا، یا روشن کہہ لیں، آپ روشن کہہ لیں. ٹھیک ہے، روشن مدینہ، روشن مدینہ. ٹھیک ہے، یہ صفت اور موصوف بنا رہے ہیں. صفت یہ منورہ تو صفت ہے، اور المدینہ تو یہ موصوف ہے. دیکھیں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کے شروع میں ہم ایک لفظ کا اضافہ کر دیں الا، تو الا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے، تو حرف جر کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حرف جر کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. ہاں، نیکسٹ اپنے سے بعد والے ایک لفظ کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو الا آنے کی وجہ سے جو المدینہ تو ہے یہ المدینتی ہو جائے گا، یہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جار اور مجرور بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ تو مدینہ کی صفت تھی المنورۃ، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ صفت اور موصوف دونوں بالکل ایک جیسے ہونا ضروری ہیں. اب یہاں پہ مدینہ تی ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ مدینہ تو ہے، تو یہ اس کی صفت نہیں بنے گی جب تک کہ ہم اس کو بھی مجرور نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو الا آنے کی وجہ سے یہ بن جائے گا الی المدینۃ المنورۃ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ المدینتی یہ مجرور کیوں ہوا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حرف جر کی وجہ سے. تو اس سے پہلے حرف جر آ گیا. ہاں، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ المنورتی یہ مجرور کیوں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مصروف جو کی وجہ موصوف سے. ہے وہ مجرور ہے، اس لیے صفت بھی ہم مجرور استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو صفت جو ہے نا وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. موصوف جیسے تبدیل ہوگا صفت بھی ویسے ہی تبدیل ہو جائے گی، اسی طرح بالکل. تو یہ جو مجرور ہوا ہے نا، یہ موصوف کی وجہ سے ہوا ہے، اور موصوف کس وجہ سے تبدیل ہوا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھیں، لوح محفوظ. لوح کسے کہتے ہیں؟ لوح، لوح محفوظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا. لوح کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو کے ایک شعر میں بھی آتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اور ایک اور میں بھی آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لوح کہتے ہیں تختی کو، تختیوں کو. اس کا جو مطلب ہے ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے تختی. ٹھیک ہے، اسی کی جمع ہے الواح. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا کیے تھے، تو تورات الواح پہ لکھی ہوئی تھی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی. تو لوح محفوظ، محفوظ تختی، محفوظ تختیاں، یہ ایک ہے یہ محفوظ تختی. تو اسے لوح محفوظ ان شارٹ کہتے ہیں، یہ ٹرم ہے پوری. لیکن اگر آپ اس کا میننگ دیکھیں تو یہی ہوگا محفوظ تختی. ایک تختی ایسی، ایک خاص تختی کا ذکر ہے جس پہ سارے شروع سے لے کے، یعنی جب سے کائنات بنی تب سے لے کے آئندہ کے آنے والے سارے احوال جس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کریم بھی اس میں لکھا ہوا محفوظ ہے. تو وہ یہ اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. بہرحال یہ ہم تفسیر کی طرف چلے گئے زیادہ. لوح محفوظ، محفوظ لوح یعنی محفوظ تختی. تو یہ محفوظ صفت ہے، لوح یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے، یہ لوح کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ محفوظ ہے. اس کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں فی، حرف جر فی لگا دیتے ہیں. تو اس کے آنے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ جب لگ جائے گا تو جو لوحین ہے وہ لوحین ہو جائے گا.
ہاں جی، فی حرف جر ہے نا، تو فی کے بعد آنے والا لفظ مجرور ہو جائے گا، لوحن. مجرور ہو جائے ہاں، گا یہ جی جار اور جی مجرور بن اور جائیں گے، فی مصروف کی لوحن. وجہ سے جی اور موصوف کی وجہ سے محفوظن ہو جائے گا پھر بالکل ٹھیک. اور اس کی وجہ سے کیونکہ موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، تو محفوظن، فی لوحن محفوظن. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے. جی آگے چلیں. اللہ کا گھر، بیت اللہ، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ جار و مجرور ہے. مرکبی اضافی مرکبی اضافی مضاف اور مضاف الیہ. بالکل ٹھیک. یہ مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ کریم اللہ کا گھر، یعنی اللہ کی ایک صفت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کریم اللہ کا گھر. اب یہ کریم اللہ، یہ صفت اور موصوف بن رہے نا، تو کیسے ہوگا؟ بیت اللہ، اللہ کی صفت استعمال کرنی ہے ہم نے، تو الکریم، الکریم، الکریمی. ٹھیک ہے، اب کیونکہ اللہ مجرور ہے نا، اللہ مجرور ہے تو کریم بھی مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے، الکریم، کریمی، یہ بھی مجرور ہی ہوگا. اللہ کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور اللہ معرفہ ہے، اور الکریم یہ بھی معرفہ ہی استعمال کریں گے. تو الکریم صفت ہے، اور اس کا موصوف کہاں ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت اور یہ موصوف اور صفت بنا رہے ہیں. کریم اللہ کا گھر. اچھا جی، ابھی تو ہم نے یہ جو بیت اللہ تھا نا، اس میں ہم نے اللہ کی صفت استعمال کی تھی. اب میں آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بیت کی صفت استعمال کریں تو پھر کیا ہوگا. جیسے اللہ کا خوبصورت گھر، یہ خوبصورت گھر صفت اور موصوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا خوبصورت گھر. تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر تو ہو گیا، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو اس میں اب جو صفت آئے گی نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک بات، کہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں گھس سکتا، گیپ نہیں آ سکتا. مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا. اس لیے بیت کی صفت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی، بیت کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نہیں گھسا سکتے کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. اس لیے اس کی صفت ہم بعد میں ہی رکھیں گے، الجمیلو. اب دیکھیں الجمیلو، آپ میں سے کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ صفت تو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اللہ کے بعد رکھی ہے تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں اللہ ہی یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور الجمیلو یہ مرفوع ہے. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ اللہ کی صفت تو نہیں ہو سکتی. اب یہ مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اچھا دوسری ایک اور بات بتائیں کہ یہ تو معرفہ ہے، الجمیل و معرفہ ہے، کیا بیت بھی معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرا سر. البیت ہوگا تو معرفہ. نہیں، اس پہ تو تنوین بھی تو نہیں آئی. سمیرہ آپ بتائیں. بیت معرفہ. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، معرفہ ہے. لیکن کیوں، کیسے معرفہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ اللہ کا گھر، ہم اسپیسیفکلی اللہ کے گھر کی بات کر رہے ہیں، کسی عام گھر کی بات نہیں کر رہے. آپ نے میننگ کے حساب سے بتایا ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے. لیکن رول ہم نے ایک پڑھا تھا، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ جب مضاف معرفہ ہو تو مضاف الیہ کو ہم دیکھتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ میں ہم مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو
تو مضاف بھی نکرہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹیچرز پین کی، ٹیچرز بال پوائنٹ یا اور اسٹوڈنٹس بال پوائنٹ کی. تو اس کو اگر آپ یاد کریں تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے. تو اب کیونکہ اللہ معرفہ ہے اس لیے بیت بھی معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ الف لام کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ مضاف کے ساتھ تو لگتا ہی نہیں ہے، الف لام لگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، نہ الف لام لگ سکتا ہے نہ تنوین لگ سکتی ہے. اس لیے اس کا معرفہ اور نکرہ پہچاننے کے لیے ہم مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، کیونکہ اللہ معرفہ ہے نا تو بیت بھی معرفہ ہی ہوگا. اب دیکھیں، اب آپ اس کو اور الجمیلو کو کمپیئر کریں، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. یہ معرفہ ہے، الجمیلو یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، یہ ایک ہے یہ بھی ایک ہے، یہ بالکل ایک جیسے ہیں. تو ہم کہیں گے الجمیل صفت ہے اور اس کا جو موصوف ہے وہ بیت ہے، بیتو. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ اب دیکھیں صفت اور موصوف ترجمہ تو ان کا اکٹھا ہوگا، خوبصورت گھر. کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا خوبصورت گھر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ پزل گیم ہے، آپ سمجھ لیں اس کو. ان پزلز کو سالو کرنا آنا چاہیے آپ کو. آپ نے سیکھنا ہے ان پزلز کو کیسے سالو کرنا ہے. تو ابھی جو نیکسٹ پزل ہے اس کو آپ ہی نے سالو کرنا ہے. بتائیں. رب العرش الکریم، اس کی ترکیب نحوی کریں. ربو ہے وہ پہلے مضاف ہے اور العرش جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور ربو جو ہے اس میں موصوف بھی ہے جس کی صفت الکریم ہے. ٹھیک ہے، الکریم صفت ہے اور یہ کس کی صفت ہے؟ ربو کی صفت ہے. ہاں، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ رب العرش الکریم ہے، عرش کا رب کریم ہے. نہیں، صفت اور موصوف تو آپ نے ترجمے میں پڑھا ہی نہیں ہے. مطلب اب دیکھیں رب، عرش ہی عرش اب دیکھیں رب کی صفت کریم بیان ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اردو میں ہم کیسے بولیں گے؟ کریم رب، یوں ہی بولیں گے نا، کریم رب. جیسے ہم بولتے ہیں اچھا لڑکا، خوبصورت مسجد، بڑا گھر، ٹھیک ہے، پرانی عمارت. تو کریم رب، کریم رب کا عرش، عرش کا رب العرشی، کریم. عرش کا رب ہے نا. تو لیکن رب کی صفت بھی آ گئی ہے تو ہم بولیں گے کریم رب کا عرش. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے ابھی تک، یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. تو یہ ہو گیا کریم رب کا عرش. جی نیکسٹ کون بنائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریں. جی شمس بنائیں گے نیکسٹ. یہ ہے جی، اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ رب کا کریم عرش، یہ خیر ترجمہ میں نے کر دیا ہے، بہرحال آپ اس کی ترکیب نحوی کر دیں. آدھی ہوئی بھی ہے، آدھی مزید کر دیں. یہ الکریم جو ہے یہ صفت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ موصوف اس کا کون سا ہے؟ موصوف جو ہوگا یہ العرش جو یہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ موصوف رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. کیونکہ یہ مرفوع ہے. سب سے ایزی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے اور یہ مجرور ہے. جی ہاں، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں مجرور ہیں تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ موصوف ہو سکتا ہے العرشی. ہاں، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رب کریم کا عرش. نہیں، دیکھیں کریم کس کی صفت ہے؟ آ، آپ نے بتایا نا رب عرش کی. کریم جی عرش کی صفت ہے. تو اس کو آپ صرف آپ اس کا ترجمہ کریں العرش الکریم، کریم عرش، کریم عرش. اور رب ساتھ ملا دیں تو کریم عرش کا رب. کریم عرش کا رب. صحیح. یہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے. اللہ کا کریم عرش، یہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے. میں نے جو ابھی بولا ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، کریم عرش کا رب. تو یہ دونوں جملوں میں فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اس کا ترجمہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، ترجمہ کرنے میں شاید آپ کو مشکل پیش آئے، لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، آگے دیکھیں. اسم اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا نام. اللہ
اللہ کا نام. اللہ اور کا یہ نام. اور یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب ہے یہ اسم اور اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ مضاف اور مضاف جی مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں. الیہ. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں اگر ہم بی لگا دیں تو کیا ہوگا؟ جو ہے تو مجبور ہو جائے گا. حروف جر. ہاں بی حرف جر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو حرف جر آنے کی وجہ سے جو اسم ہے وہ مجرور ہو جائے گا. تو یہ جار و مجرور. ٹھیک ہے. تو اور بی آنے کی وجہ سے نا یہ جو حمزہ ہے یہ ایک تو سائلنٹ بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ یہاں سے ہٹ بھی جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ ریٹن میں بھی نہیں آئے گا. تو یہ بنے گا بسم اللہ، جار و مجرور، اور یہ اسم اللہ مضاف اور مضاف الیہ. اچھا اگر ہمیں اللہ کی صفت استعمال کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ الرحمانی. ٹھیک ہے. اس کو ایک تو ہم اس کو معرفہ رکھیں گے اور دوسرا ہم اس کو مجرور رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور آئے گی. ٹھیک ہے. تو رحمان صفت ہے، اس کا موصوف کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن یعنی رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. الرحیم یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی صفت ہے. ہاں یہ بھی صفت ہے. یہ صفت نمبر 2 ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دونوں رحم کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. راحہ میم آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں رحم آتا ہے. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کو ترجمے میں تھوڑا سا بدل کے بول دیتے ہیں. بہت ہی مہربان رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آج ہم نے پوری ترکیب نحوی کی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم نے صحیح جو دیکھا وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ایک چیز آپ اور اس میں نوٹ کریں، ویسے آپ کو اب آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. اب دیکھیں رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ، کیا اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اس میں شروع کرتے کا لفظ یہاں پہ عربی میں ہے نہیں. ٹھیک ہے. جتنے بھی الفاظ تھے ان کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا ہے. ہمیں شروع کرنے کا لفظ تو کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ پڑھنے لگے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں فلاں کام جو بھی آپ کرنے لگے ہیں وہ کام میں کرتا ہوں. تو وہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. جو بھی کام کرنے لگے ہوتے ہیں یہ وہ کام اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کی ترکیب نحوی تھی. اب ہم قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جی حجاب آپ نے ہینڈ ریز غلطی سے کیا تھا یا؟ جس پر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے لاسٹ ترکیب نحوی کی ہے اس میں آج آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، مجھے بہت ہلکی سی آواز آ رہی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لاسٹ ہم نے بسم اللہ کی ترکیب نحوی کی ہے اس میں ہم نے مبتدا اور خبر میں دیکھا. وہ ہے ہی نہیں نا، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے ہی نہیں. تو جب سینٹنس ہی نہیں ہے تو مبتدا اور خبر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کچھ قرآن کریم سے مثالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذالک الفوز العظیم. اس میں دیکھیں الفوز العظیم، یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں. المعرفہ ہے، یہ بھی الف لام لگائے معرفہ ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یعنی یہ صفت اور موصوف ہیں. عظیم صفت ہے
اور فوز موصوف ہے. فوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوز کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے. عظیم، فوز العظیم، بڑی کامیابی، وہ بڑی کامیابی ہے. لہم عذاب عظیم، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب، عذاب اب اس میں موصوف ہے. عظیم یہ صفت ہے، بڑا عذاب. عظیم عذاب، عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا. بڑا عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. و اجر عظیم، اور بڑا اجر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اجر نکرہ تھا نا، اس لیے عظیم صفت بھی نکرہ ہی آئی ہے. یہاں پہ الفوز، الفوز یہ معرفہ تھا تو اس کی خبر بھی معرفہ ہی آئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اتفاق سے میں ابھی نوٹ کر رہا ہوں کہ ساری صفات عظیم عظیم کی ہی آ رہی ہیں. تو خلق، خلق مطلب اخلاق، اور عظیم بڑے. آپ اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر فائز تھے، یا بڑے اخلاق پر تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اخلاق والا بنایا تھا، بڑے اخلاق پر فائز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو بڑے اخلاق، عظیم اخلاق. فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو کبیر اس کی صفت ہے، بڑی، بڑا، بڑا گناہ. ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، وَأَبُونَا شیخ کبیر، اور ہمارے ابو، ہمارے والد، شیخ کبیر. شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، بوڑھے کو. ٹھیک ہے، اور کبیر بڑا. ہمارے ابو، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ کس کے الفاظ نقل کیے ہیں قرآن کریم نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے یوسف سے ہے. جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، جب انہوں نے جب وہ اپنے علاقے مصر سے بھاگ کے گئے تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگ، خواتین پانی پلانا چاہ رہی تھی، تو ان کو پانی پلایا، اور انہوں نے کہا تھا وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. انہوں نے جب وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. تو بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید، مجید کہتے ہیں بزرگ، بزرگی والا. ٹھیک ہے، عظمت والا. تو بلکہ ہوا وہ قرآن، ہوا قرآن مجید، وہ قرآن ہے، وہ بزرگی والا قرآن ہے. یہ کیونکہ مجید اس کی صفت ہوگی نا قرآن کی، وہ بزرگی والا قرآن ہے. اس کی ترکیب نحوی آپ میں سے کوئی کر سکتے ہیں؟ ہوا قرآن مجید، کیسے ہوگی ترکیب نحوی؟ یہ مکمل جملہ ہے، ہوا قرآن مجید. ہوا اس میں مبتدا ہے، قرآن اس میں خبر ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن موصوف ہے، اور مجید صفت ہے. ایزی. ٹھیک ہے، اور فی لوح محفوظ، یہ ہم پیچھے اس کی مثال دیکھ چکے ہیں. وہ یہ محفوظ، یہ بڑا بزرگی والا قرآن ہے، اور لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے، محفوظ تختیوں میں ہے، لکھا ہوا ہے یا درج ہے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بلسان عربی مبین. اب دیکھیں لسان مجرور کیوں ہے؟ بی کی وجہ سے. بی حرف جر آیا نا لسان کیا پیچھے، تو اس نے لسان کو مجرور کر دیا ہے، بلسان. اب لسان کی جو عربی ہے، یہ اس کی صفت ہے لسان کی، عربی زبان. اور مبین یہ بھی اس کی صفت ہے، نمبر 2.
تو واضح عربی زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، واضح عربی زبان کے ساتھ قرآن کریم کو بہت ہی واضح عربی زبان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفت اور موصوف کی کچھ مثالیں تھیں قرآن کریم سے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل کی کلاس میں ملتے ہیں، اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔